امام حسن عسکری علیہ السلام شیعوں کے 11ویں امام ہیں جو اپنی طویل زندگی بابرکت میں دین الہی کے قوانین کی تعلیم دیتے تھے اور تمام مشکل مسائل کا جواب دیتے تھے اور منکرین اور منحرف لوگوں کے شک کو دور کرتے تھے۔ امام کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام ابو عیسیٰ کندی تھا، اس نے قرآن میں نقص کے بارے میں ایک ایسی کتاب لکھی جس کا جواب دینے کی جرت کسی میں نہ تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کے ذریعے سے اس کتاب کا جواب دیا۔ استاد محترم، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے سالوں آپ کی شاگردی کی ہے؟ کیا مجھے اس کتاب کے بارے میں جو حال ہی میں قرآن کے سلسلے میں آپ نے لکھی ہے کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، مجھے یاد ہے کہ تم میرے اچھے شاگردوں میں سے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کتاب کو تمام کر لوں اور پھر علماء و دانشمندوں کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ مجھے کسی لائق سمجھتے ہیں تو خدا کے واسطے مجھے اپنی اس کتاب کے بارے میں کچھ مطالب بیان فرمائیے۔ اس کتاب میں نے بہت سی ایسی آیتوں اور سوروں کو جمع کیا ہے جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کیونکہ ایک آیت میں کوئی بات بیان کی گئی ہے تو دوسری جگہ اسی چیز کو ایک الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس طرح سے کہ پہلی والی بات کو کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ استاد، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں سوال کر سکوں؟ ہاں پوچھو بیٹا، کیا سوال ہے تمہارے ذہن میں؟ اگر قرآن کو نازل کرنے والا موجود ہو اور وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ نے قرآن کو جس طرح سے سمجھا ہے صحیح نہیں ہے اور اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ بے شک ممکن ہے، ممکن ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والے نے کوئی اور معنی کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے والے نے اس معنی کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس لفظ کے معنی ہی کچھ اور ہو۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ اب جبکہ احتمال ہے کہ کسی بھی لفظ کا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں؟ للہ بتاؤ کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی ہے؟ یہ بات میرے ہی ذہن میں آئی ہے۔ ممکن ہی نہیں، یہ تمہارا کلام نہیں ہے اور کبھی بھی ایسی بات تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ کلام کہاں سے سیکھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ آپ سے آپ کی لکھی گئی کتاب کے بارے میں گفتگو کروں۔ اب تم نے سچائی بیان کی، یہ بات صرف اہل بیت بیان کر سکتے ہیں۔ آگ جلاؤ اور اس کتاب کو آگ میں ڈال دو اور جلا دو اس کتاب کو کہ اس کتاب میں گمراہی کے علاوہ کوئی سبق نہیں ہے۔ کندی نے اپنی کتاب کو آگ میں جلا دیا اس سے پہلے کہ مسلمان اسے پڑھے اور اس سے گمراہ ہو جائے، اور یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ شخص کندی کو سمجھانے میں کامیاب ہوا کہ یہ کتاب منحرف کرنے والی اور گمراہ کرنے والی۔ امام ہادی علیہ السلام امام مسلمین کی حیثیت سے تمام شرعی مسائل کے جواب دیتے تھے، خواہ سوال کرنے والا ان کا دوست ہو یا دشمن، جبکہ دشمنوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ امام سے سخت اور مشکل سوال کرے تاکہ امام سوال کا جواب دینے سے عاجز آ جائے، لیکن امام تمام سوالوں کے جواب بخوبی دیا کرتے۔ میرے بھائی، ایک شخص جس کا نام ابن اقسم ہے، اس نے مجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں کہ مجھے ان کے جوابات دینے ہیں۔ امام ہادی نے فرمایا، کیا تم نے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتا۔ اور امام ہادی نے فرمایا، سوال کیا ہے؟
قرآن کی آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا ہے جس میں حضرت سلیمان اور علم آصف کا ذکر ہوا ہے کہ کیا پیغمبر الہی کو آصف کے علم و دانش کی ضرورت تھی؟ امام نے فرمایا، آصف نے حضرت سلیمان کو جس چیز کی خبر دی تھی حضرت سلیمان اس سے واقف تھے، اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ ان کے بعد آصف امام ہوں گے، اور ضروری ہے کہ لوگ حضرت سلیمان کے بعد آصف کی پیروی کریں، بالکل اسی طرح جس طرح سے حضرت داؤد کے زمانے میں لوگوں نے حضرت سلیمان کو پہچانا۔ آیت قرآن کی تفسیر کے بارے میں ایک اور سوال ہے جس میں کہ یعقوب اور ان کے بھائیوں کا یوسف کے سامنے سجدہ کرنے کا ذکر ہوا ہے، جبکہ یعقوب پیغمبر الہی تھے تو انہوں نے کیسے یوسف کو سجدہ کیا؟ اور امام نے فرمایا، یعقوب کا سجدہ یوسف کے لیے نہیں تھا بلکہ خدا کے لیے تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ملائکہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم کی اطاعت کے لیے، اور آدم کے ساتھ جو پروردگار کی دلچسپی تھی اس کی وجہ سے سجدہ کیا، تو یعقوب نے بھی خدا کی شکر گزاری کے لیے کہ خدا نے ان کے تمام گھر کو پھر سے ملا دیا، اس لیے سجدے کو انجام دیا۔ ایک سوال ہے قرآن کی آیت کی تفسیر کے بارے میں جہاں پیغمبر الہی کی خطا کا ذکر ہے کہ ہم نے تم پر جو نازل کیا ہے اگر تمہیں اس پر شک ہے تو وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھو، تو کیا رسول خدا کو شک تھا یا قرآن کسی اور پر نازل ہوا تھا؟ اور پھر امام نے فرمایا، اس آیت میں رسول خدا کی خطا کا ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے کبھی بھی شک نہیں کیا، لیکن جو لوگ جاہل تھے یہ کہا کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح ملائکہ میں سے کسی کو ہمارا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور خدا نے فرمایا ہر پیغمبر جس کو خدا نے بھیجا ہے بشر میں سے تھا، اور وہ انسانوں کی طرح اپنی غذا کو کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی انسانوں کی طرح راستہ طے کرتا ہے، اور کبھی بھی خود پر یا اپنے خدا پر شک نہیں کرتا۔ امام نے اپنی تمام زندگی علم الہی اور اس کے قانون کو دریافت کرنے میں صرف کی۔ ائمہ اطہار اپنے ارادوں اور مرضی خدا سے مستقبل میں ہونے والے حادثات اور واقعات کی خبر دیتے تھے جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری کا ایک ساتھی جس کا نام محمد ہے کہتا ہے، ہم اپنی زندگی میں بہت تنگ دست اور محتاج ہو گئے تھے اور اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزار رہے تھے۔ ایک دن میرے والد نے مجھ سے کہا، چلو امام حسن عسکری کی خدمت میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے جود و کرم کے بارے میں بہت سنا ہے۔ کیا تم انہیں جانتے ہو یا وہ تمہیں پہچانتے ہیں؟ نہیں، میں نے آج تک انہیں نہیں دیکھا ہے۔ محمد کہتا ہے کہ ہم امام کے گھر کی طرف بڑھنے لگے، راستے میں میرے والد نے مجھ سے کہا، کتنا اچھا ہوگا اگر وہ مجھے 500 درہم دے دے تاکہ اس میں سے 200 درہم سے لباس خریدوں اور 200 درہم سے گھر کے سامان خریدنے کا اہتمام کروں اور بقیہ 100 درہم اپنی روزمرہ زندگی کے خرچے کے لیے رکھوں۔ محمد بھی اپنے آپ سے کہنے لگا، کتنا اچھا ہوا اگر وہ مجھے 300 درہم عنایت کریں تاکہ اس میں سے 100 درہم کی ایک سواری خریدوں، 100 درہم سے اپنے لیے لباس کا اہتمام کروں اور 100 درہم تجارت کے لیے رکھوں تاکہ جبل کے علاقے میں جا کر کام ڈھونڈوں اور اپنی روزمرہ زندگی کے خرچوں کے لیے مال جمع کروں۔ جب محمد اور اس کے والد امام کے گھر پہنچے تو دروازے پر دستک دی، غلام باہر آیا، اندر جانے کی اجازت لی اور پھر گھر میں داخل ہوئے، امام کو سلام کیا۔ امام نے فرمایا، بہت دنوں بعد ملاقات کے لیے آئے۔ اس حالت میں آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہا تھا میرے مولا۔ امام سے تھوڑی دیر تک خیریت پوچھنے کے بعد یہ لوگ باہر آ گئے۔ حضرت کے غلام نے والد کو پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی جس میں ٹھیک 500 درہم تھے، اور محمد کو ایک تھیلی دی جس میں ٹھیک 300 درہم تھے، اور محمد سے کہا، جبل کے علاقے میں مت جاؤ، اپنی زندگی اور کام ڈھونڈنے سامرا جاؤ۔ اس کے بعد محمد اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور کام ڈھونڈنے کے لیے سامرا گیا، اور وہیں پر اس نے شادی بھی کی اور اپنے کام میں کامیاب بھی ہوا۔